آج سے 40-25 سال پہلے 40-50 سال پہلے جو بزرگ لوگ موجود ہیں انہیں پتہ ہے کہ ذاکرین بھی جب شروع کرتے تھے اپنی ذاکری تو پہلے ایک مسدس پڑھتے تھے جس میں توحید کی عظمت کا ذکر تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی ذاکری کرتے تھے۔ لیکن اب وہ چھوڑ گئے ہیں، اب ان کی ذاکری آ سے شروع ہوتی ہے، 5-6 آدمی مل کر جو ہے وہ گرگری کرتے ہیں، اور ہمارے مومنین تڑپ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لفظ نہیں ہوتا، گرگری ہے، ناجائز، اور ہمارے حضرات خوش ہو رہے ہوتے ہیں گرگری سن کر۔ بے چلو کسی غلط آدمی کی ہم نے گرگری نہیں سنی، وہی آواز ہم ذاکر اہل بیت سے سن رہے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی حال ہم مولوی صاحبان کا بھی ہے۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں، انہوں نے جو خطبہ مسنون تھا امام کا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی جمعہ پڑھائیں گے تو اپنی طرف سے عام خطبہ جو مجلس کا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مفید مجلس ہے۔ جمعہ کو کون پوچھتا ہے؟ جمعہ کے خطبے کو کون پوچھتا ہے؟ اب جمعے آپ ہزاروں بھی پڑھا دیں تو کوئی آدمی ٹیڑھی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک مجلس چھوٹی سی بھی پڑھے تو کوئی 1000 آدمی مل جاتے ہیں۔ تو فائدہ جو ہے وہ تو مجلس سے ہوتا ہے، جمعہ کے خطبہ سے تو نہیں ہوتا۔ یہ جمعہ کا خطبہ جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 14 دسمبر سن 92 سے ہم نے شروع کیا تھا، اب یہ 1679 خطبے ہو گئے۔ تو ہم تو خطبہ دیتے ہیں، ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی، اور کوئی آدمی ہمیں پیسے دینے کے لیے بھی نہیں آتا کہ آپ نے خطبہ اچھا دیا۔ مجلس کوئی تھوڑی سی مجلس بھی پڑھ لے، 2 دوڑے بھی پڑھ لے، تب بھی ڈھیر سارے پیسے، کیونکہ ہم مجلسی لوگ ہیں، ہم خطبے والے یا نمازی یا اس طرح پوری طرح رچ بس نہیں سکے۔ اب بڑے نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، لیکن ابھی تک نماز رچی بسی نہیں۔ اور یہی حال بیچاری توحید کا ہے۔ توحید جو اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے، ابھی تک ہم مکمل طور پر فٹ نہیں ہو سکے اس کے لیے، اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ لذا میں نے پچھلی خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، 4445 یا 47 دفعہ 51 رکعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے۔ 4445 یا 47، یعنی 47 سے زیادہ نہیں، اور یہ جو 45 سے کم نہیں، اب درمیان میں مجھے یاد نہیں رہا 46 ہے یا 47 ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ میرا ذکر کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کثیر کرو، اللہ کہتا ہے میرا نام زیادہ لو، اللہ کہتا ہے میرے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہوں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے۔ اب ہم اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں اتنا کہ خواب میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔